اچھا، ایک تو اس سے پہلے واقعے سے پہلے ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ وارث بھائی کہ ایک حدیث ہے بڑی خوبصورت، جس میں نا ہمیں تھوڑا پرسپیکٹیو بھی ہمارا چینج ہوتا ہے کسی تکلیف کے حوالے سے، کیونکہ ظاہر ہے بیماریاں آتی ہیں، لوگوں کو مشکلات آتی ہیں، کوئی آزمائش آ جاتی ہے اور وہ بڑی آزمائش ہوتی ہے۔ بیماری برداشت کرنا آسان نہیں ہے، اسپیشلی اگر وہ ٹرمینل النس ہے، کوئی لمبی بیماری آ گئی اللہ کی طرف سے۔ تو یہ ایک حدیث میرے سامنے بڑی خوبصورت صحیح حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر اللہ نے اپنے کسی بندے کا بہت بڑا سٹیٹس لکھا ہوا ہے، اور اللہ نے مثال کے طور پہ کہ اللہ نے اس کو جنت الفردوس میں انبیاء کے ساتھ ان کا ہمسایہ رکھنا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے ڈیسائیڈ کر لیا سٹیٹس اس کا، لیکن وہ اپنے اعمال کے تھرو وہ سٹیٹس نہیں اچیو کر پا رہا، یعنی وہی آپ کے لیے باتیں چل رہا ہے، یعنی اسے سمجھ نہیں آ رہی، ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے کام لینا چاہ رہا ہے، اللہ اس کا سٹیٹس بلند کرنا چاہ رہا ہے، لیکن اس کے اعمال ایسے نہیں ہیں کہ وہ سٹیٹس اچیو نہیں کر پا رہا۔ یہ بالکل اسی طرح ہے وارث بھائی کہ ایک ٹیچر نے ایک اسٹوڈنٹ کو دیکھ لیا، آپ کے کئی اسٹوڈنٹس ہوتے ہوں گے، آپ نے کہا یار یہ تو بہت ہی پیارا لگتا ہے مجھے، ٹھیک ہے نا، تو اس کو تو ضرور میں نے جو ہے نا وہ اوپر لانا ہے، اس سے کوئی کام میں نے لینا ہے، اس میں بڑی خیر مجھے نظر آ گئی، لیکن آپ دیکھتے ہیں یار یہ بڑا لاپرواہ ہے، یہ تو صحیح جو ہے نا وہ پڑھ بھی نہیں رہا، یا یہ جو ہے نا وہ اس ڈگر پہ نہیں چل رہا جو میں نے اسے کئی بار سمجھایا ہے، پھر تو اسپیشل فیور ملنا شروع ہو جاتا کہیں نہ کہیں سے نا آپ اسے یا سیدھا کرنے کی کوشش اس لیے کہ وہ اس مقصد کو اچیو کر لے، اور اسپیشل فیور بھی ہو سکتی ہے ڈیفینیٹلی۔ تو اللہ تعالیٰ یہی حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر اس کو کوئی آزمائش بھیجتا ہے، کوئی تکلیف آ جاتی ہے اللہ کی طرف سے، کوئی بیماری آ سکتی ہے یا کوئی اور چیز ہو سکتی ہے جو، لیکن وہ آزمائش ریسٹ ایشورڈ اس کی استطاعت کے مطابق ہو، بیکاز لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، ایسے ہی نہیں بھیج دے گا اللہ کہ وہ اس کی استطاعت سے ہی باہر ہے، کوئی آ جائے گی اس آزمائش کو، وہ برداشت جب کرے گا بندہ، اس کا سٹیٹس بڑھتا جائے گا، سٹیٹس بڑھتا جائے گا، یہاں تک کہ وہ سٹیٹس کو اچیو کر لے گا جو ٹیچر چاہ رہا تھا۔ جیسے ٹیچر کہتا ہے نا کہ چلو اب ٹھیک ہے، اب یہ آ گیا اس لیول پہ، تو اب چلو میں نے جو اس کے بارے میں سوچا ہوا تھا وہ اس کو دینا بھی چاہیے۔ تو یہ دنیا میں بھی ایسے ہوتا ہے وارث بھائی، ماں باپ اکثر اپنے بچوں کے بارے میں کچھ سوچتے ہیں اور بڑے پیارے لگتے ہیں انہیں کچھ بچے، لیکن وہ دیکھتے ہیں لاپرواہ، وہ دیکھتے ہیں کہ یہ اسپیشل فیور ملنا شروع ہو اسپیشل فیور بھی ملنا شروع ہو جاتی ہے، اور پھر ان کو کوئی نہ کوئی ایسی چیز سے بھی وہ گزارتے ہیں کہ ذرا یہ لرن بھی کر لیں۔ ماں باپ کو پین تو بڑی ہوتی ہے، لیکن کبھی کبھی ماں باپ کہتے ہیں نا لیٹ دیم لرن، کوئی بات نہیں سیکھ جائے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی دیکھیں انسان کو اسی طرح سکھاتا ہے اور وہ سٹیٹس اچیو کراتا ہے۔ ایک اسرائیلی روایات میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں میاں بیوی تھے، پہلے ان کی اولاد اللہ نے لے لی، پھر ان کے مال و اسباب بھی لے لیے، یہاں تک کہ گھر بار بھی چلا گیا، اس قدر مشکلات میں وہ مبتلا کر دیے گئے کہ لوگوں نے بھی ان سے جو ہے وہ صرف نظر کرنا شروع کر دیا، جنگل میں چلے گئے اور وہیں بھوک پیاس کی تاب نہ لاتے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی ارواح کو قبض کر لیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جی، وہ جن کے آپ نے بیوی بچے لے لیے، مال اسباب لے لیا، وہ جن کو معاشرے میں بھی کوئی عزت آبرو نہ رہی، یہاں تک کہ وہ بیماریوں میں مبتلا ہو کے جنگلات میں چلے گئے اور وہاں پڑے پڑے بھوک پیاس کی تاب نہ لاتے ہوئے آپ نے ان کی روح قبض کر لی، اللہ کیا اب ان کا انجام کیا ہے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ آپ ملنا چاہیں گے؟ جب ملے تو ان سے پوچھا کہ اب تم کس حالات میں ہو؟ تو کہا کہ موسیٰ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی جو ہے وہ نعمتوں سے سرفراز فرما کے رکھا ہوا ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ دنیا میں تھوڑی سی تکالیف اور برداشت کر لیتے ہیں۔ تو یہ ہمیں یہی نہیں سمجھنا چاہیے کہ جب کوئی آزمائش آتی ہے تو وہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو آزمائش آتی ہے وہ دو وجہ سے آتی ہے، ایک تو کفارہ سیئات ہوتی ہے، یا تو وہ گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے، یا رفع درجات ہوتی ہے، یا وہ درجات کی بلندی کے لیے ہوتی ہے، جس طرح وہ آپ نے فرمایا نا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے اتنی محبت کرتے ہیں۔ تو آزمائشیں آتی ہیں لیکن وہ آزمائشوں میں ہمیں چھوڑتا نہیں ہے۔ ایک صحابی جب آئے نا تو اس صحابی کے کپڑے میں کچھ پرندے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں آ کے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، یہ پرندے میں نے جھاڑیوں میں سے لیے ہیں، لیکن ان کی ماں میرے سر پہ منڈلانا شروع ہو گئی، اور جیسے ہی میں نے پردہ کھولا تو میرے ہاتھوں پہ جھپٹ پڑی۔ تو پوچھا کہ اللہ کے رسول، یہ اتنی اپنی جو ہے وہ بچوں سے محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث کا مفہوم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جتنی
یہ اپنے بچوں سے محبت کرتی نا، اس سے کئی گنا زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت کرتے ہیں. تو جب وہ کسی آزمائش میں ڈالتا ہے تو نیت یعنی اس کے پیچھے مقصد یہی ہوتا ہے کہ اس کے درجات بلند کرنے ہیں اور اس کے گناہوں سے اس کو جو ہے وہ پاک کرنا ہے. تو ہمیں اتنی جلدی جو ہے نا وہ یعنی ہتھیار نہیں ڈال دینے چاہیے، یا مایوس یا ہوپ لیس یا ڈس اپوائنٹمنٹ کا شکار نہیں ہو جانا چاہیے. ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہمارا رب جو ہے وہ بڑا غفور الرحیم ہے اور مجھ سے محبت کر رہا ہے، اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی. وارث بھائی ہمارے ایک اسٹوڈنٹ تھے بہت پیارے، ہاشم، اکثر میں ان کا تذکرہ کرتا ہوں. بڑی تکلیف جھیلی اس بچے نے، اسٹیج 4 کینسر ہو گیا، اسٹمک انٹسٹائن کا، شاید جی میں نے تصاویر دیکھی. تصاویر آپ نے دیکھی ہوں گی، بالکل اسکیلیٹن بن گیا وہ بچہ. انتہائی گھبرو جوان خوبصورت بچہ، میری کلاسز میں آتا تھا، میرے لیے ہمیشہ بکس لے کر آتا تھا، کوئی نہ کوئی گفٹ لے کر آتا تھا، بہت پازیٹیو ماشاء اللہ. بہرحال وہ بیچارہ اس سے گزرا تو بہت پین میں رہا. 2.5 سال اس نے برداشت کیا اس پین کو، اس آزمائش کو. مطلب کوئی ٹریٹمنٹ نہیں جو اس نے ٹرائی نہیں کی. لڑا بہت، اس نے لڑائی لڑی، اللہ نے اسے ہمت دی. اس کا جملہ ایک بڑا مشہور ہوا جو ٹی وی پر بھی آیا کہ میں روزانہ موت کو تکیے کے نیچے رکھ کے سوتا ہوں. یہ بڑا پاورفل جملہ اس کا. وارث بھائی اس نے ایک بار مجھے ایک جملہ کہا، میں اس کی عیادت کے لیے گیا، دم کیا، اس کو زمزم پلایا. تو میں نے اسے کہا کہ کیا حال احوال ہے؟ تو اس نے نا مجھے ایک جملہ کہا، کہتا علی بھائی مجھے میرے اللہ نے دکھا دیا ہے کہ میرے سارے گناہ معاف ہو چکے ہیں اور اب میں جنت میں جا رہا ہوں. سبحان اللہ. وہ جس طرح اس نے کہا نا اس دن مجھے، اور وہ اس کے ہفتے بعد اس کی ڈیتھ ہوئی، ہفتے بعد اس کی ڈیتھ ہوئی. تو میں جو اس کا ایمان تھا نا وارث بھائی، یہ ہم کہیں تو شاید اتنا امپیکٹفل بات نہ ہو، لیکن ایسا بندہ کہے جو سخت تکلیف سے گزر رہا ہے اور اس قسم کے الفاظ وہ کہہ دے جس میں ایک امید ہے، پتہ نہیں شاید اللہ نے اسے دکھا بھی دیا. وارث بھائی پاسبل، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے. خواب دکھا دیا ہو، اللہ تعالیٰ نے فیلنگ ایسی دے دی ہو. اللہ تعالیٰ اپنے پھر ولیوں سے، میں تو ولی اسے کہوں گا، جتنی پین اس نے برداشت کی فار دا سیک آف اللہ. جیسے حدیث میں آتا ہے کہ اگر میں اپنے بندے کی کوئی پیاری چیز لے لوں اور اس کے بدلے وہ صبر کر جائے تو اس کے لیے جنت کے علاوہ کوئی اور ریوارڈ نہیں ہے. تو اس نے جب کہا نا کہ علی بھائی میرے تو سارے گناہ اس کی وجہ سے معاف ہو چکے ہیں اور میں تو جنت میں جا رہا ہوں، تو میں یہی گمان کرتا ہوں وارث بھائی کہ انشاءاللہ وہ اس وقت ضرور بہت راحت میں ہوگا اور کروڑوں لوگوں کے لیے، انشاءاللہ کروڑوں لوگوں کے لیے وہ مثال چھوڑ گیا. اور اس کے لیے صدقہ جاریہ ہے جی، جو ابھی آپ اور ہم بات کر رہے ہیں، یہ آگے سے آگے چلتی جائے گی. اور اس کے لیے صدقہ جاریہ کہ جو اس نے صبر و استقامت کا مظاہرہ کیا، اپنے اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ توکل اور یقین کی ایک مثال، جو اس سے بھی بڑا اللہ کا ایک انعام ہے. ایک تو یہ ہے نا کہ جنت کے سوا اس کا کوئی ایک اور انعام بات نہیں ہے. ایڈ کر دوں کہ اس کی یہ پین اللہ نے قبول کی، یہ صبر قبول کیا، اس کی دلیل یہ کہ آج ہم اس کے بارے میں بات کریں. اس کے لیے صدقہ جاریہ.